السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 82 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے عقیدہ توحید کے دنیاوی اور اخروی فائدے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی رات کے باوجود بھی مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا خاص طور پر شیخ غفران رحمانی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے بات زیادہ لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو میرا عنوان ہے عقیدہ توحید، سمپل سا یہ ہے کہ میں توحید کے فائدے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی فائدہ، مرنے کے بعد بھی فائدہ۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ سمپل سی بات سمجھنے کے لیے ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، سادہ ہو گیا، ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا۔ اب اس کی قسم کرنے جائیں گے تو 3 قسمیں بن جاتی ہے، لیکن ہم کو یہ بتانا کہ پوری کائنات میں اللہ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ کچھ لوگ یہ نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، جیسے ایتھسٹ لوگ ہیں، لیکن ہم مسلمان یہ مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن ایک ہی اللہ ہے، اور اللہ کی سب سے بہترین تعریف سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے اللہ کی تعریف کہ آپ کس اللہ کو مانتے، تو یہی پڑھ دیا کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اکیلا اللہ ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، بال بچے نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اپنے درمیان سمجھانے کے لیے لوگ 3 قسمیں کر لیتے ہیں، لیکن میں 2 قسمیں سمجھانا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے۔ ایک قسم یہ ہے جس کا تعلق انسان سے ہے، ایک قسم یہ ہے جس کا تعلق رحمان سے ہے۔ اگر اس طرح کر کے آپ یاد کریں گے تو آرام سے یاد کر لے جائیں گے۔ انسان سے ہے مطلب پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پہلے رحمان کو سمجھ لیتے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، پریشانی دور کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، بیمار کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، تو یہ کام اللہ والا، اس کو توحید اسماء و صفات میں یاد کر لیجیے۔ جو کام ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہے توحید الوہیہ، جس کو عبادت بھی کہتے ہیں۔ تو جو کام ہم سب کو، انسان کو کرنا ہے، تو اب جب پوری کائنات اللہ نے سجائی ہے تو عبادت اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہو سکتی ہیں سب اللہ کے لیے۔ تو یہ بندوں کا کام ہے کہ بندے اللہ کے لیے کریں۔ تو اس طریقے سے آپ یاد رکھیں گے تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ میں اکثر سمجھانے کے لیے توحید کو ایک آیت بہت پڑھتا ہوں، آج پھر پڑھ دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ میں 2 طریقے سے کروں گا۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں ایک اور کرتا ہوں، اے اللہ ہم صرف اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ بتائیے ہی والا ترجمہ صحیح ہے یا بھی والا ترجمہ صحیح ہے؟ جی، اگر ہی والا ترجمہ رہے گا تو کھانے کو گھی ملے گا، یعنی جنت ہے، اور اگر بھی والے ترجمے پر عمل کیجیے گا تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، لیکن کسی دن موڈ میں آ کر اس نے بول دیا میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو ہی والا ترجمہ صحیح ہے یا بھی والا؟ جس دن بیوی نے کہا میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو میں بولوں گا میرے اچھے دن آ گئے، یاد رکھا ہے مجھے، تو کچھ نہ کچھ خرید کے لے آؤں گا۔ جس دن کہے گی میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو میں بولوں گا اب تیرے دن آ گئے، جا
روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، دال میں نمک کم یا زیادہ ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس دن کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ اب آپ بتائیے، اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، اللہ کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بگڑی فلاں جگہ پہ بھی بنتی ہے، اولاد فلاں جگہ پہ بھی ملتی ہے، آدمی وہاں جاتا ہے صرف ایک مرغے اور چادر کا مسئلہ، بقیہ سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت گڑبڑی والی بات ہے۔ یہ معمولی سا انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو اللہ کو یہ کیسے پسند ہے کہ لوگ کہیں فلاں جگہ پہ بھی اولاد ملتی ہے؟ تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کو اگر ہم اور آپ اپنا لیتے ہیں، ایک اللہ کو مان لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ یاد رکھیے گا، توحید ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا۔ اللہ کو شرک پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو نبیوں کے سردار ہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے، یعنی ایک اللہ کو مانیں گے لیکن ایک اللہ کی نہیں مانیں گے، تو آپ کے بھی اعمال برباد ہو گئے اور آپ گھاٹا پانے والے میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا نام لیا، اس کے بعد یہی کہا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا توحید کی وجہ سے آپ کا عمل بچا ہوا ہے، شرک کی وجہ سے ہمارے اور آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید کو اپنا لیتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، کہ صرف ایک ہی کو تو منانا ہے، لیکن جو توحید پر نہیں ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتا، وہ وہاں بھی جا رہا ہے، 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 ایک اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ جا رہا ہے۔ لیکن جو ایک اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کی مانتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو ان کے دل ہی اطمینان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کے دل ہی اطمینان والے ہیں۔ سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ آپ وضو بنائیے، نماز پڑھیے 5 مرتبہ، پھر آپ دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، ٹینشن 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 دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ اللہ کی یاد۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کیجئے۔ بہت سارے پیسے والے ہیں، ہائے 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 ہائے، کچھ دنوں کے بعد ہو جاتا ہے بائے 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 بائے، اور دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پوری دولت یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، سب بائے بائے۔ پیسے میں سکون نہیں ہے۔ کتنے پیسے والے، کتنے ڈاکٹر صاحب خودکشی کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ کسی مولوی کو آپ نے دیکھا ہے سوسائڈ کرتے ہوئے؟ ان کے پاس سکون ہے، شانتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مولوی لوگوں کے پاس تو کتنے بچے ہیں، کم سے کم 1 درجن ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب، 1 بچے 2 بچے، پھر بھی پریشان، لاکھوں کما رہے ہیں، ہر دن کما رہے ہیں۔ اور کچھ ڈاکٹر ڈکیت ہیں، یہ جملہ غور کیجئے گا، کچھ ڈاکٹر ڈکیت ہیں، ان کی مونوپولی ہے۔ وہ جو دوا لکھیں گے تو بازو والے ہی دکان پہ ملے گی، ادھر ادھر ملتی نہیں، اس کا بھی کمیشن کھا رہے ہیں۔ کتنا کھائے گا رے؟ پھر بھی ہائے 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 ہائے، ختم۔ کھانے والے گھر پہ ایک آدمی، ایک صاحب ملے، بھیا کتنا کما رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ۔ کھانے والے کتنے؟ صرف امی ہے گھر پہ، پھر بھی ہائے ہائے کر رہا، نماز چھوڑے ہوا ہے۔ توحید کمزور ہے بھئی۔ مرنا تو سب کو، کوئی کہہ دے مجھے مرنا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اولاد ہماری نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے یہ، جس کے لیے ہم اور آپ کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا بھی نہیں کریں گے۔ کوئی بتائے کہ دعا کرتے ہیں؟ دنیا مطلبی ہے، اگر پیسہ ہے آپ کے پاس تو بیوی پوچھے گی، پیسہ نہیں ہے تو بیوی بھی ٹھکرا دے گی، ختم۔ اولاد بھی نہیں پوچھتی ہے، ارے پوچھتی کیا، پوجتی ہے۔ پیسہ ہے تو پوجتی ہے، ورنہ پوچھتی ہی نہیں ہے۔
ہم کھاتے ہیں ملائی، ہم کھلاتے ہیں ملائی، اولاد ہی کو ملائی کھلا رہے ہیں، کٹائی ہماری ہوگی۔ ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن فری رہنے کا، اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ کاہے کو بوجھ لے کے چلنے کا بھائی، کاہے کو؟ رات میں آخری ٹرین سے گھر آئے اور صبح پہلی ٹرین سے چلے گا، پیسہ کما رہے ہیں؟ بالکل نہیں، دھوکہ ہے میرے بھائیو، دھوکہ دھوکہ۔ توحید کو مضبوط کیجئے، جتنا نصیب کا لکھا اتنا ملے گا، لیکن محنت کرنا ہے، حرام طریقہ نہیں۔ اور حرام طریقہ پتہ ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ٹوپی ہے، میں نے ٹوپی پہن لی، مسجد میں میں ٹوپی پہنتا ہوں اور مارکیٹ میں ٹوپی پہنا دیتا ہوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ فائدہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے، سکون۔ پوری دنیا سکون کے لیے مر رہی ہے، ہائے ڈپریشن میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مولوی لوگوں سے پوچھ لیجئے، چٹائی پر بھی نیند آ جاتی ہے، ان کو گدے پر بھی نیند نہیں آتی۔ تو جب آپ کو چٹائی پر نیند آ جائے تو سمجھ جائیے آپ کا توحید مضبوط چل رہا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا، دیکھ ہی رہے ہمارا، کورونا آیا، بنداس جو قوم تھی وہ مسلمان تھی، سب ڈر کے مارے اندر گھسے ہوئے تھے، اور کتنے ڈاکٹر بھی گھسے ہوئے تھے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں ڈاکٹروں کو جنہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن سروے ہوا، بولے بنداس یہی قوم ہے۔ اس لیے بنداس ہے کہ ان کا توحید مضبوط ہے، اوپر والا جب چاہے گا تبھی مریں گے، اس سے پہلے مر نہیں سکتے، صحیح ہے؟ یہ ہے عقیدہ توحید۔ ارے سب کچھ چھن جائے چلے گا، عقیدہ توحید کی برکت۔ ان جادوگروں سے پوچھ لیجئے جو فرعون کے دربار میں تھے، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو فرعون سے کہا وجاء السحر، تو فرعون، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 113 سے 126 تک پڑھیے۔ جادوگر لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ کاہے گھبرا رہے ہو؟ ارے جیت گئے تو انعام بھی ملے گا اور ہمارے قریبی بھی ہو جاؤ گے، خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور کرتب جو دکھائے تھے ان لوگوں نے، سانپ وغیرہ بنایا تھا، لاٹھی نے نگل لیا۔ جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کیا کہے؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کہ ایک لاٹھی نے سب کو ختم کر دیا۔ اب غور کریں، جب توحید پر نہیں تھے تو مال کی لالچ تھی، اب جب توحید والے ہو گئے تو فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ اچھا تم لوگ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، ان کو مان لیے، اب الٹے پاؤں اور ہاتھ کاٹ کے اور سولی پر لٹکا دیں گے۔ ابھی دیکھیے فرعون کے دربار میں تھوڑی دیر پہلے مال کی لالچ تھی، اور ابھی فرعون کہہ رہا ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے کہ الٹے پاؤں ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے اور سیدھا سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ آیت نمبر 126 سورہ اعراف۔ آپ ہم سے بدلہ لیتے ہو، اس لیے لے رہے ہو کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب دعا کرنے پر لگ گئے، اے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکڑ۔ رکیے یہاں، جس کو بھی توحید کی دولت ملی ہوئی ہے، آپ کے گھر بلڈوزر سے توڑے جا سکتے ہیں، دکانوں مکانوں کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن دل سے اسلام کو نکالا نہیں جا سکتا۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ جلا رہے ہیں، گھر جل جائے چلے گا، دکان جل جائے چلے گا، دکان گر جائے چلے گا، ایمان نہ گرے ایک اللہ پر۔ آدمی کہیں بھی رہے گا آرام سے رہ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا جو بڑے مالدار تھے، بہت دولت تھی، لیکن جب ایک اللہ والے ہو گئے تو سب کو چھوڑ دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے سفیر ایمبیسڈر مدینہ کے لیے، بڑے مالدار تھے، بڑے خوشحال تھے، جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی، خوشبو ہی خوشبو۔ لیکن جب اسلام لائے اور جب ان
جب وہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، بیچارے کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ سر ڈھانکے تو پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھانکے تو سر کھل جائے۔ یہ توحیدی کی تو دولت ہے کہ اپنی پوری دولت کو تیج دیا، ختم۔ مصعب بن عمیر ہیں، صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں۔ توحید کا مزہ تو ان لوگوں نے چکھا ہے، ہم اور آپ کیا چکھیں گے؟ صہیب رومی، بلال حبشی، اور ایک اور تھے نا سلمان فارسی۔ بلال سے پوچھ لیجئے توحید کی دولت اور کیا چکانی پڑتی ہے قیمت۔ سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 150 کہتے ہیں کہ 7 لوگ پہلے اسلام لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ مکہ والوں نے ستایا۔ دیکھیے توحید والوں کو سب لوگ ستاتے ہیں، ایک اللہ والے کو، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد سب لوگ ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ بولے سب کو ستائے، لیکن بلال کی حالت یہ تھی، بلال حبشی، کالے کلوٹے غلام، رسہ باندھا جاتا، بچے لوگ گھسیٹتے گلیوں سے مکہ کی، لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، احد احد۔ دیکھا آپ نے یہ مضبوطی کہاں سے ملی ہے، یہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ یہ صرف اور صرف توحید کی برکت ہے۔ آپ کو پتہ ہے سمیہ اول شہید فی الاسلام، سمیہ، آپ دیکھ لیجئے ان کے بارے میں کہ ابو جہل نے مارا، ارے مار تو سکتے ہیں لیکن چہرے کی جو مسکراہٹ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے جو ہو جائے۔ فرعون کے دربار کا واقعہ، ایک لیڈی ہے، مسند احمد کی حدیث کے مطابق 21-28 یا 28-21، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، خوشبو سونگنے کو ملی ہے، تو کہا ما ھذہ الرائحہ الطیبہ، کہا یہ خوشبو کون سی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ بولے واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو نوکرانی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی تو اس نے کہا اللہ، تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں، جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے اللہ۔ بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گی، بول دو۔ جو توحید والا ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا اٹھتا نہیں، چاہے کچھ بھی رہے، ایمان جو دل میں بسا ہوا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد۔ وہ عورت ذات وقت کے فرعون سے نہیں ڈری تو دوسرے کیا ڈرنے والے؟ تو وقت کے فرعون ہر زمانے میں رہے ہیں، آپ مجبور کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، جان لے سکتے ہو، لیکن دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتے۔ تو بولے بول دو، تو بول دیا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ تیل گرمایا، وہ بھی پیتل میں۔ اب آپ بھی دیکھ لیجئے سامنے تیل گرم ہو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کو لایا گیا پکڑ کے۔ بالکل آپ مار سکتے ہیں، آج پوری دنیا میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، اور اللہ سب نشے کو توڑ دیں گے۔ یہ وقت کی بات ہے، ظالم کو اللہ دیکھ رہے ہیں، جب ظلم حد سے بڑھے گا تو اللہ انتقام لے لیں گے، اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ پھر بھی وہ عورت نہیں ڈری، اب ایک ایک کر کے اس کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کیا حالت ہوگی؟ ایمان کے لیے سب کچھ قربان کیا جا رہا ہے۔ یہی تو چیز ہے، وقت کا فرعون ہی کیوں نہ رہے۔ آخری بچہ تھا، ماں کی چھاتی سے لگا، دودھ پی رہا تھا، تو وہ لے کر کیسے تیل میں کودے، تو اس بچے نے یا ام اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، امی جان تو حق پر ہے، مجھے لے کے تیل میں کود جا۔ فاقتحمت، پھر وہ عورت تیل میں کود گئی۔ اس صبر کا جو انعام ملا ہے کہ نبیوں کے سردار، ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو خوشبو سونگنے کو ملی ہے۔ فرعون نے اپنے طاقت کے نشے میں اس عورت کو تیل میں جلایا، اس کے بچوں کو تیل میں جلایا۔ میرے رب نے انعام دیا ہے کہ نبیوں کے سردار جب معراج پر گئے ہیں تو صبر کا پھل دکھایا، اور صبر کا پھل
میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ توحید آ جانے سے دل میں ایک صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فائدے کیا بیان کریں؟ جب آدمی توحید والا ہو جاتا ہے تو پچھلے سب گناہ معاف۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 121۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے۔ عمرو بن عاص جب موت کا وقت قریب آیا، فبکا طویلا، بہت دیر تک روتے رہے۔ تو بچوں نے کہا ابا جان آپ کاہے رو رہے ہیں؟ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ بولے بیٹا میری زندگی کے 3 حالات تھے، ابھی میں ایک ہی بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن اللہ نے دل کو پھیر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمرو کیا حالت ہے سناؤ۔ اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ شرط رکھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشترط بماذا، عمرو بن عاص کون سی شرط رکھنا چاہتے ہو؟ کہا ان یغفر لی، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، پچھلے جو میں نے کیا ہے سب معاف ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا عمرو تم نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پچھلے سب گناہ معاف؟ تو یہ توحید کا فائدہ ہے کہ اسلام لانے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب میں آخرت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جو آدمی توحید والا ہے اور توحید پر مر گیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کلمے پر مرا ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اسی وقت کہتے ہیں جنت کی بشارت ہے، روح نکال، اور اسی وقت جنت دکھائی جاتی ہے، تو بڑا فائدہ، روح نکلتے ہی جنت دکھائی جاتی ہے، تو بڑا فائدہ ہے، بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے تو اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ وہاں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہونے والی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کے اندر صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99، یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ لوگوں میں کون ہے؟ ہم اور آپ بھی دعا کریں ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، آمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، ابو ہریرہ یہ سوال مجھے لگتا تھا تم ہی پوچھو گے، تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس سے یہ پتہ یہ چلا کلاس کے اندر یا کہیں بھی ہم پڑھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ایک دم فرینک ہونا چاہیے اور سوال جواب کا سیشن ہونا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی بچے نے کلاس میں پوچھ لیا استاد اس کا مطلب کیا، تو اس کو نکال دیتے ہیں، پوچھتا بہت ہے، چل نکل جا، چل بھاگ۔ اور جب اچھے سوال پوچھے جائے ماشاء اللہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، تو یہی دیکھیے، تو اسے یہ پتہ چلا مثالی آئیڈیل معلم ٹیچر تو وہ ہے جو اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کرے، آؤٹ پٹ نکالے، پوچھیے کیا پوچھ رہے ہیں، آؤٹ پٹ نکالے، غصے میں نہ آئے۔ جو غصے میں آ جاتا ہے وہ ٹیچر بننے کے لائق ہے ہی نہیں، اب بوجھ بنا بیٹھا ہے، اب کیا کریں گے، کام چلانا۔ اس لیے ٹیچر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے ہیں، لیکن آج اپنے یہاں ٹیچر بن رہے ہیں، پیدا کہاں ہو رہے ہیں۔ اور ٹیچر جو بنتا ہے نا وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دنیا میں ٹیچر ہی ایسے ہیں اور روڈ دو اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں اور اس پر چلنے والا آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ٹیچر جو ہیں وہ ہمارے باپ سمان ہیں، جو ہمارے حقیقی باپ تو ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں آئے اور ان کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ٹیچر ڈے نہیں منانا چاہیے، ہر دن ٹیچر ڈے ہے۔ لوگ فادر ڈے مدر ڈے مناتے، لیبر ڈے، ماں کے لیے کوئی ڈے نہیں ہوتا، باپ کے لیے کوئی ڈے نہیں ہوتا اور ان کے بغیر کوئی ڈے نہیں ہوتا۔ ہر دن فادر ڈے، ہر دن مدر ڈے۔ یہ کیا، ماں باپ کو ہم اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے، بوڑھے ماں باپ کو سرکار کے حوالے، افسوس کی بات ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بہت اچھا سوال پوچھے ہو۔ اس کے بعد اب سوال کا جواب دیا، اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی، کل قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو یہ توحید کا فائدہ ہے۔ توحید کے فائدے یہ ہیں، آخرت میں جب ہم اور آپ جائیں گے، اگر توحید مضبوط ہے
اور گناہ بھی اگر ہو گئے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آخری بات جو آخری جنتی کی ہے، اگر آدمی توحید والا ہے، توحید کو مرا ہے، گناہ بہت کیا، جہنم میں گیا اور آخری جب وہ نکلے گا اور جنت میں جائے گا، اس کا انداز بہت پیارا ہے۔ آخری بات ہے یہ میری، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 187، آخری جنتی، یمشی مرہ و یکبو مرہ، وہ نکلتا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی پڑتا ہے، اور جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے تو اس کو نوچ لیا بھی جاتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ تیری ذات پاک تو نے مجھے اس آگ سے بچا لیا، اے آگ میں بچ گیا، مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب غور کریں اس پر، جبکہ وہ آخری آدمی ہے جو جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جائے گا، لیکن کیا بولتا ہے، اے آگ میں تو کتنا اچھا ہوں کہ اللہ نے مجھے تجھ سے بچا لیا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا وہ آخری انسان ہے۔ پھر جیسے نکلا تو دیکھا ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، ایک جھاڑ ہے، تو وہ بولتا ہے، وہ پیڑ کو دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے کہ اللہ مجھے اس پیڑ تک پہنچا دے۔ دیکھیے توحید کی برکت اگر ہے تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی جنت میں داخلہ۔ اللہ اس پیڑ کے بعد پہنچا دے، میں پیڑ کے بعد جاؤں گا، چھاؤں میں رہوں گا، پانی پیوں گا، اللہ کہیں گے وعدہ پکا، وعدہ بالکل پکا، اب نہیں مانگوں گا، بس وہاں تک پہنچا دے۔ جیسے وہ وہاں تک جائے گا، ایک دوسرا پیڑ اس کے سامنے اور اچھا والا اگ جائے گا۔ اللہ میں تو یہاں تک آ گیا، پانی پی لیا، چھاؤں میں ہوں، اب وہاں تک پہنچا دے اس پیڑ تک، وعدہ پکا، پکا وعدہ، اب اس کے بعد نہیں مانگوں گا، پہنچا دے، وہاں پہنچ جاؤں، چھاؤں میں رہوں، پانی پیوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک، لیکن مجھے معلوم ہے تو اپنا وعدہ توڑ دے گا۔ نہ بالکل وعدہ توڑوں گا نہیں، بس وہاں تک پہنچا دے۔ جب وہاں تک پہنچا تو وہ پیڑ نظر آیا اور پیڑ کے بعد ہی جنت سامنے دکھ رہی ہے، تو بولا اللہ یہاں تک پہنچا ہی دیا تو جنت ہی میں گھسا دے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ کہے گا میں نے کہا تھا نا تو وعدہ توڑ دے گا، تو ٹھیک ہے پہنچا دے۔ اللہ کہیں گے جا جنت میں جا، اپنی جگہ دیکھ لے، تو جنت میں جا، آخری انسان جو جنت میں جائے گا، تو جا جنت میں، جنت میں تیرے لیے پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا ہے، جا۔ یہ آپ کا شہر بنارس نہیں، پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا تیرے لیے ہے۔ آخری آدمی کو اتنا ملنے والا ہے جنت میں، کتنا؟ پوری دنیا اور پوری دنیا کا 10 گنا یہ آخری انسان کو ملے گا جو جنت میں جائے گا، آخری جنتی۔ تو جیسے اندر گھسے گا تو بولے اللہ جگہ ہے ہی نہیں، جگہ تو ہے ہی نہیں، اور پھر وہ بولے گا اللہ سے اللہ تو مذاق کر رہا ہے۔ اب اللہ کیسے مذاق کریں گے؟ تو جب اللہ یہ بات سنیں گے تو مسکرائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائیں، تو ہم اور آپ بھی ذرا مسکرائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، ارے پوچھو تو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے بھی ایسے ہی کیا، تو بولا ارے پوچھو تو کاہے مسکرا رہے ہیں؟ یہ حدیث ہنسنے والی حدیث ہے، طلبہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہنسنے والی چیز پر وہاں پر ذرا مسکرانے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہی پوچھا، جب یہ حدیث بیان کی کہ ہنسے، تو پوچھو کاہے ہنسے؟ تو اس لیے ہنسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کاہے ہنسے؟ اس لیے ہنسے کہ اللہ ہنسے۔ اس بات پر ہنسے کہ بندہ بول رہا ہے کہ اللہ تو مذاق کرتا ہے اور جنت میں جگہ ہے ہی نہیں، جا جگہ ہے۔ پھر وہ جنت میں چلا جائے گا اور پوری دنیا کا 10 گنا اسے ملے گا۔ اب یہ سب سے بڑا انعام تھا جو توحید کی برکت سے اسے حاصل ہوا ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر توحید کے بغیر مر جائیں گے تو دنیا میں ہم اور آپ لاکھ سوشل کام کریں، اس کا کچھ بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا سوشل ورکر تھا، لوگوں کی سیوا کرتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس زمانے میں محمد الرسول اللہ تو تھا نہیں، لیکن اس نے کسی بھی طریقے سے اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت میں رشتے ناطے کا خیال رکھتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا۔ آج بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہر جگہ کھانا کھلا رہے ہیں۔
صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، ہاسپٹل میں کام آ رہے ہیں، یہاں کام آ رہے ہیں، وہاں کام آ رہے ہیں، کہیں طوفان آیا تو وہاں پہنچ جا رہے ہیں، کہیں کچھ مار دھار ہوا تو وہاں پہنچ جا رہے ہیں، یعنی ہر پریشانی میں کام آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں اللہ نام دے دیں گے لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، یہ جو دنیا میں نیک کام کرتا تھا اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں کہا میرے رب میرے گناہ کو قیامت کے دن معاف کر دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا سوشل ورک کرنا اچھا کام ہے، سماج سیوا کرنا اچھا کام ہے، لیکن توحید کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اگر توحید کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کے ہاں نام خود بخود لکھ جائے گا۔ لیکن توحید کے بغیر کام کریں گے تو صرف فوٹو سیشن چلے گا، فلانے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایک کیلا بھی دے رہے ہیں تو فوٹو کے ساتھ، آٹا بھی دے رہے ہیں تو فوٹو کے ساتھ، بیچارے غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا، مذاق نہیں مذاق۔ اب خود دیکھ لیجئے کہ اگر میں یہاں رہوں اب مجھے کوئی دے ایک کیلا اور فوٹو لے لے تو کتنی بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو توحید کی کمی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ آئے 1,24,000 آئے، بہت سارے لوگوں کا نام نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے نصیحت کی تھی مصر چھوڑ کے چلے جائیے، اس بندے کا نام نہیں ہے لیکن کام زندہ ہے، کہا موسیٰ چھوڑ کے چلے جائیے۔ وہ 3 جو رسول تھے ایک گاؤں میں آئے تھے تو ایک آدمی آیا تھا گاؤں والوں کو سمجھانے، اس کا نام نہیں زندہ، اس کا کام زندہ ہے۔ اس لیے کام کے لیے زندہ رہیے، نام کے لیے نہیں۔ کبھی نام آئے گا کبھی نہیں آئے گا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جب ان کا نام لیا جائے تو کام بہت کرتے ہیں اور اگر نام نہ لیا جائے تو کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کام کے لیے مریے، نام کے لیے نہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے، اور جس کے اندر توحید کچا ہوگا وہ نام کے لیے مرے گا۔ فوٹو کیوں نہیں لیا؟ اخبار میں کاہے نہیں آیا؟ ادھر کیوں نہیں آیا؟ راشن وہی دے رہے ہیں، تیل وہی دے رہے ہیں، سب کچھ وہی دے رہے ہیں، جی نہیں۔ توحید مضبوط کیجیے۔ توحید کے فائدے آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، توحید پر کرے۔ اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال دے، جن کو بچے نہیں ہو رہے اللہ اپنی رحمت سے بچہ عطا کر دے، اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے۔ میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔